مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آج صبح کے لیے میری طرف سے آپ کو سلام۔ اور میرا نام پادری اکرم علیم ہے اور میرا تعلق حیدرآباد سندھ سے ہے۔ عزیزو، آج صبح میں خداوند کے کلام مقدس میں سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں پولس رسول کی زندگی کے بارے میں۔ پولس رسول بائبل مقدس میں ایک بہت بڑا مبلغ، ایک بہت بڑا رہنما، ایک بہت بڑا قربانی دینے والا خادم، اور آج کے طور پر اگر ہم مثال لیں اس کی تو ایک پادری کہہ لیں، ایک مبشر کہہ لیں۔ وہ کہتا ہے فلپیوں کے خط کے پہلے باب کی 21ویں آیت میں، زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے۔ گویا پولس رسول اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ میری زندگی کا جو مقصد ہے، زندہ ہوں اگر میں، تو یہ میرے لیے مسیح کے لیے زندہ ہوں، مسیح کے کام کے لیے زندہ ہوں، مسیح کی خدمت کے لیے زندہ ہوں۔ مطلب گویا میری زندگی کا محور ہی مسیح ہے، میری زندگی کا مقصد حیات ہی مسیح ہے، اور مروں گا تو پھر نفع ہے کہ میں خداوند کی جس خدمت میں شریک ہوں اس کے وسیلہ سے، اس کے عملی شکل اختیار کرنے کی وجہ سے جو اجر مجھے ملے گا وہ میرے لیے نفع۔ تو بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی شخص خدمت میں آتا ہے یا پالوس کی طرح خدمت کا حصہ بنتا ہے، وہ یقیناً یہی کہتا ہے کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے۔ لیکن اپنی پاسبانی خدمت کے دوران میں نے بے شمار موقعوں پر ایسے لوگوں کو اپنی آسمانی رویا کو تبدیل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابتدا میں ان کی رویا بڑی اچھی، بڑی واضح، بڑی صاف اور خدا کے ساتھ اسی طرح کمیٹڈ ہوتی ہے کہ وہ مسیح کی خاطر ہی جینا چاہتے ہیں، لیکن پھر دنیا کے معاملات میں الجھتے جاتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے ایسے لوگوں کی زندگی میرے خیال سے وہ یوں بن جاتی ہے کہ زندہ رہنا میرے لیے پیسہ کمانا اور مرنا بھی میرے لیے نفع ہے، یعنی گویا اس خدمت کے کام کو بھی نفع کا ذریعہ سمجھ لیا۔ پچھلے دنوں میں فیس بک پر کچھ لوگوں کی پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو خدمت ہے نا، یہ کوئی نوکری نہیں ہے، یہ خدمت ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس سے لوگوں نے نوکری سے بڑھ کر کاروبار بنا رکھا ہے، یعنی گویا زندہ رہنا میرے لیے وسائل اکٹھے کرنا، پیسہ، دولت، یہ ضروری چیزیں ہمارے لیے، لیکن اس پر ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا پڑے گا کہ وہ ہماری ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا پہلے سے وعدہ کر چکا ہے۔ اور اگر ہم اس کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے، بھروسہ نہیں رکھتے اور خود سے کوشش کرنے لگتے ہیں، جیسے کہ آج کل بے شمار لوگ ہیں جو صرف پیسے، دولت، روپے پیسے کی خاطر خدمت کر رہے ہیں، اور پھر ان کا بالآخر مقصد حیات یہ بن جاتا ہے کہ کسی بھی بیرون ملک میں جا کر وہ سیٹل ہو جائیں، وہاں جا کر وہ کچھ سال کے لیے برتن مانجیں، کچھ جگہوں پہ پیٹرول سٹیشنز پر، گیس اسٹیشنوں پر دھکے کھائیں، برفیلی برف کی بارشوں کا سامنا کریں، طوفانوں کا سامنا کریں، ان سب کا سامنا کر کے کریں کیا؟ مقصد حیات کیا؟ میرے بچے بھی اسی ملک میں آ جائیں، میرے بچے بھی اسی ملک میں سیٹل ہو جائیں اور میرے معاشی حالات بہتر ہو جائیں، میرے معاشی حالات اچھے ہو جائیں۔ لیں جی، یہ کوئی بری بات نہیں، معاشی حالات کو بہتر کرنے کی سوچ رکھنا ہر ایک انسان کو رکھنی چاہیے اپنے خاندان کی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے۔ لیکن کیا وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع تھا، وہ اس دنیا کو نفع بنا لیں؟ یہ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ ہم وسائل کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ مسیح کے پیچھے بھاگیں، مسیح کے پیچھے بھاگیں، مسیح کی راہ پر چلیں، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا۔ ورنہ تو خدا کہتا ہے کہ ان کا خدا ہی، ان کا پیٹ ہی ان کا خدا ہے، یعنی گویا وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ پیٹ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم پیٹ کے لیے کرنے والے خادم نہ بنیں، ہم مسیح کے پیچھے جان دینے والے خادم بنے، ایسے خادم بنے جو یقیناً ان کا جینا جو ہے وہ مسیح کی خاطر ہو، اور پھر ساتھ ساتھ خدا خود ہی وسائل مہیا کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے طریقے سے، میں ایک خادم کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں
وہ یہاں بہت اچھا خادم تھا اور بڑی دور و نزدیک وہ خدمت کے لیے جاتا تھا، گاؤں میں، دیہات میں، اور خدا اسے ضروری وسائل بھی دیتا تھا جیسا کہ ہر ایک خادم کو وہ دیتا ہے۔ کسی خادم کو جو خدا نے بلایا ہو، میں ان خادموں کی بات نہیں کر رہا جن کو جو خود ہی بن بلائے خود ہی اپنی بلاہٹ سے آ گئے، جنہیں خدا نے بلایا وہ کبھی بھوکے نہیں رہتے، ان کی ضرورتیں، ان کے لیے وسائل خدا خود مہیا کرتا ہے۔ اور میں نے اس خادم کی زندگی کو بہت اچھے سے دیکھا، لیکن پھر اچانک سے اس کی بیوی نے اس کے ذہن میں خرابیاں پیدا کر دیں کہ تمہارے اتنے جاننے والے ہیں، تمہیں بھی باہر جانا چاہیے، دیکھو وہ باہر چلا گیا، اس کے پاس اتنی دولت آ گئی، اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، تم وہی کہ وہی۔ تو بیوی بعض اوقات خادم کو کنفیوز کرتی ہے، اس کی رویا سے ہٹاتی ہے اور اس کی رویا سے الگ کرتی۔ کبھی کبھی بچے یہ کام کرتے ہیں، کبھی کبھی اس کے بہن بھائی یہ کام کرتے ہیں، اور کبھی کبھی دنیا کے لوگ بھی یہ کام، او پادری صاحب تسی پیچھے رہ گئے ہو، تواڈے کول کچھ نہیں بنیا، فلاں کول انی گڈی وڈی آ گئی، وہ دے کول ایڈا وڈا کار آ گیا، وہ روز باہر دے ملکاں چ جاندا ہے، تسی اوتھے دے اوتھے ہی ہو۔ سو اس طرح اس اچھے خادم نے بھی جدوجہد شروع کی، محنت کی، تعلقات استعمال کیے، اپنی جگہ بھی بیچی، اور پھر بالآخر وہ اسائلم کر گیا ایک ملک میں جا کر۔ میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستانی کہاں جا کے آسان اسائلم کرتے ہیں۔ اسائلم کر لیا، اب اسائلم تو کر لیا لیکن ویزا تو 2-3 مہینے کا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب پادری صاحب اس ملک میں چھپ رہے ہیں، اور کبھی تو وہ سروس اسٹیشن پر گاڑیاں دھوتے ہیں۔ اس شہر میں، اس ملک میں بارش بہت ہوتی ہے، تو وہ کبھی تو بھیگے ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں۔ 2-3 سال لگ گئے، اسائلم منظور نہیں ہو، وہیں دھکے کھا رہے ہیں۔ پھر بالآخر ہر روز جستجو، پھر آہستہ آہستہ رول قدس اسے شرمندہ کرنے لگا کہ یہ تم نے کیا کیا، تم نے خدمت چھوڑی اور یہ کیا وہ کیا وہ۔ پھر اس کے اندر بھی ایک گلٹی تھی، بیوی بھی دھکے کھا رہی تھی، وہ لے گیا تھا ادھر سے سب کچھ بیچ باچ کے، بچے بھی دھکے کھا رہے تھے، اور پھر وہ یہاں بڑی زبردست اس کی خدمت تھی، بڑی مضبوط خدمت تھی، لیکن وہ تو کسی اور کے بہکاوے میں کہہ لیں یا خود بھی تو جانتے بوجھتے ہوئے وہ وسائل کے لالچ میں وہاں چلا گیا اور وہاں دھکے کھا رہا تھا۔ 1-2 دفعہ اسے جیل بھی جانا پڑا، اور ان شہروں میں جو جیلیں ہیں نا، ان علاقوں میں جو جیلیں ہیں، وہ جیلیں ایسی ہیں کہ جہاں 100 لوگوں کی جگہ وہاں 500 لوگ ادھر ٹھونس دیتے ہیں۔ اور اس طرح اس نے دکھ سہا، تکلیف سہی، الرجی کا شکار ہوا، بیماریوں کا شکار ہوا، اور پھر وہاں بہت زیادہ پریشان ہو کر اس نے مصرف بیٹے کی طرح سوچا کہ اب میں واپس جاتا ہوں اپنے ملک پاکستان۔ 5 سال زندگی کے قیمتی اس نے ضائع کر دیے وسائل کی خاطر۔ وسائل مل جائیں گے، مجھے اسائلم مل جائے گا، کیس تو یہ سارا جھوٹا ہی ہوتا ہے۔ موسٹلی 95% لوگوں کا اسائلم بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ وہ جھوٹے کیس میں اس طرح چلا گیا، وہاں 5 سال دھکے کے کھانے کے بعد کسی رشتہ دار نے اسے اس دلدل سے نکالا اور وہ واپس پاکستان آیا۔ جب پاکستان آیا تو کلیسیا نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ انہوں نے کہا جی آپ تو ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، آپ کی تو رویا بدلی ہو گئی تھی، آپ کی تو رویا ہی سارا کچھ تبدیل ہو گئی تھی، تو وہ کلیسیا نے چھوڑ دیا۔ اور اب وہی خادم کو میں دیکھتا ہوں 3-4 سال ہو گئے ہیں، وہ واپس آ گیا ہے۔ اب وہ کروسڈ مافیا کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے، کبھی اس کروسڈ والے کے پیچھے، کبھی اس یعنی دھوبی کا لفظ میں اسے بریک کرتا ہوں، دھوبی کا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ سو اس لیے بہت سارے لوگ ہیں جو پیٹ کی خاطر لوگوں کے بہکاوے میں، بیوی بچوں کے خیال سے وہاں وسائل مل جائیں گے۔ ہاں کچھ لوگوں کی لاٹری نکل بھی گئی ہے، لوگوں نے کما بھی لیا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں خرید بھی لی ہیں، لیکن خدمت کہاں گئی، رویا کہاں گئی؟ پولس رسول کو تو دیکھیں، جس نے اپنی زندگی ساری مطلب خدا کی خاطر کر دی، اس نے تو فیملی لائف بھی شروع نہیں کی، بیوی اور بچے بھی نہیں پیدا کیے۔ شاید وہ بھی سوچتا ہو کوئی بیوی اسے بھی بھڑکا کر بیرون ملک سیٹل ہونے کے لیے تیار نہ کر دے، اس لیے اس نے بیوی نہیں کی، اور بیوی نہیں کی تو بچے نہیں ہوں گے، نہ رہے گا بانس تو نہ بجے گی بانسری۔ پولس رسول زندہ رہنے کے لیے مسیح
مسیح کرتا رہتا ہے، کہتا ہے زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع۔ ہم بھی تو خدمت میں آئے ہیں، ہمیں بھی تو خدا نے بلاہٹ دی ہے، اور پھر ہم خدا پر بھروسہ نہیں کر رہے، خدا پر یقین نہیں کر رہے۔ جن لوگوں کو ہم کلام سناتے ہیں خدا یہ کر دے گا، خدا وہ کر دے گا، اسی خدا پر خود بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا خاندان بھروسہ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ہم اپنے بیوی اور بچوں کو توکل کرنا نہیں سکھاتے، اس خدائے واحد پر توکل کرنا جو نہ صرف ہماری زندگی کا مالک اور خالق ہے بلکہ وہ ہماری روزی روٹی اور وسائل مہیا کرنے کا بھی۔ تو میں ان تمام ایسے خادموں کو جو اس وقت ذہنی طور پر بھٹک رہے ہیں، الجھ رہے ہیں، یاد رکھیں خدا کی آسمانی رویا کو نہ چھوڑیں، اس پر بھروسہ رکھیں، اس پر یقین کریں اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں۔ وہ ہمیں کسی نعمت سے محتاج نہیں رہنے دے گا۔ جنہیں جانا ہے جا کر ٹھنڈی برف کی جھکڑوں میں جا کر پیٹرول پمپوں پر گیس بھرنا ہے اور برگر شاپوں پر دھکے کھانے ہیں اور جا کر خدا کافی شاپوں پہ ڈیوٹیاں کرنی ہے یا اور کسی طرح کے دھکے کھانے ہیں، وہ یہاں خداوند کے عظیم کام کو چھوڑ کر، عظیم رویا کو چھوڑ کر جائیں، لیکن جو رویا حقیقی رویا کے تحت آئے ہیں وہ کبھی نہیں جائیں گے، وہ اسی کی خاطر مریں گے۔ آئیے میں اور آپ اس ملک پاکستان جہاں میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں اور جہاں خدا نے ہمیں خدمت کی رویا دی ہے، اس سے پیار کریں، یہاں کی کلیسیا سے پیار کریں، جو بھی لوگ آپ کو خدا نے دیے ہیں ان سے پیار کریں اور ان سے لپٹے رہیں اور جان دینے تک وفادار رہیں تاکہ زندگی کا تاج حاصل کریں۔ خدا مجھے اور آپ کو قائم رہنے، سلامت رہنے اور اپنی رویا کو پہچان کر اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار اور کارآمد رکھے۔ آمین۔